الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Cari fratelli, vi do il benvenuto in modo islamico. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prima di iniziare, inshallah, c'è un piccolo cambiamento dal nostro discorso del domenica che facciamo ogni domenica. Inshallah, come che è anche la richiesta che alcuni fratelli hanno chiesto che parla Eid al-Adha devono sentire anche in lingua Urdu. Allora abbiamo detto che la prima inshallah programma, primi 30 minuti o 40 minuti facciamo in lingua Urdu, dopo inshallah avremo piccola pausa, mangiamo, beviamo qualcosa, dopo inshallah di nuovo facciamo stesso discorso anche in lingua italiana. Poi se c'è anche qualche domanda sull'Eid al-Adha o in lingua bengalese, inshallah chiederemo a un fratello bengalese che viene, mi traduce la domanda, così lo do la risposta e lui traduce la risposta in lingua bengalese. Poi anche inshallah in lingua italiana o lingua Urdu. پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ہر اتوار کو جو پروگرام کرتے ہیں وہ اٹالین زبان میں کرتے ہیں، لیکن چونکہ عید کے اس پروگرام کے لیے کچھ دوستوں نے خاص طور پہ کہا کہ اس کو آپ اردو میں بھی کریں تاکہ جو لوگ ہمیں سنتے ہیں پاکستان میں، سعودیہ میں یا دبئی میں، ان لوگوں کو بھی کچھ ایسے مسائل جو عام طور پہ عام مسلمان بھائی کو نہیں پتہ ان کو بھی اس سے پتہ چلے. اگر کچھ ہماری تحقیق میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہ علماء کو ہماری وہ احادیث پیش کریں. اگر کوئی احادیث ہمارے منہ سے غلط نکل جائے یا ضعیف ہو تو انشاءاللہ تعالی علماء اکرام ہماری توثیق کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہم سے کوئی بات ایسی نکل جائے، ہم سے مراد ہمارے اس گروپ سے جو اکٹھا کام کر رہا ہے، ہم سے مراد میری ذات نہیں بلکہ ہمارا ایک گروپ ہے جو اکٹھا کام کر رہا ہے دعویٰ الی اللہ کی طرف. تو انشاءاللہ تمام دوست جو اس پروگرام کو سنیں وہ علماء سے ضرور رابطہ کریں، احادیث بیان کریں اور دیکھیں کہ جو احادیث ہم نے بیان کی ہیں کیا ان احادیث کی روشنی میں ہم نے مسائل کو صحیح اخذ کیا ہے. آپ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 161، 62 اور 63 کی تلاوت سنی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہو کہ مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے. پھر جب آخری آیات ہم پڑھتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو کہ میری نماز، میری قربانی، ان صلاتی و نسکی و محیای، میرا جینا، و مماتی اور میری موت، میرا مرنا، للہ رب العالمین، صرف اس رب کے لیے جو میرا پالن ہار ہے، جو میری تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے. رب کا مطلب ہے جو آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرے. رب العالمین وہ رب جو تمام مخلوق کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. جب ہم نے یہ آیت پڑھی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، تو اس میں ایک لفظ ہے نسکی، قربانی. وہ نماز ہو، وہ قربانی ہو، وہ ہماری زندگی پیدائش سے لے کر قبر تک ہو یا موت کا وقت ہو، یہ تمام وقت صرف ایک اللہ کے لیے ہے. اور پھر اس سے اگلی آیت میں کہ مجھے اسی چیز کا حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلے اللہ کی بات ماننے والا ہوں. مسلم کا مطلب جو شخص اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے مطابق چلے اس کو کہتے ہیں مسلم.
تو اس میں ہے کہ اننی من المسلمین، ان اول من المسلمین، میں سب سے پہلے اللہ کی باتوں کو مانتا ہوں اپنی خواہشات سے دور ہو کے۔ یہی دین کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اس دین میں اپنی خواہشات کو مد نظر نہ رکھیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں۔ ہم ابھی کچھ دنوں کے بعد ایک مہینہ جس کا نام ہے ذی الحجہ، اسلامک مہینوں کا آخری مہینہ ہے، اس میں داخل ہوں گے، اور 10ویں تاریخ اس مہینے کی جب تمام مسلمان اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں، خواہ وہ حج کرے یا نہ کرے، وہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے۔ اس قربانی کا مقصد، یہ قربانی کیوں شروع ہوئی، کب شروع ہوئی، اس قربانی کے فوائد کیا کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتاتے ہیں سورہ کوثر میں، سورت نمبر 108، اس کی 3 آیتیں، اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے۔ وَانْحَرْ، نہر یعنی اونٹ کو جو قربان کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نہر، تو اپنے رب کے لیے قربانی دے۔ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو تجھ سے نفرت کرتا ہے، یعنی جو تیرا دشمن ہے، وہی نامراد ہوگا۔ ابتر، ایسا شخص جس کی دم نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے عرب زبان میں کہ وہ شخص جس کو کوئی بھی سگویرے، یعنی کوئی بھی اس کی بات ماننے والا نہ ہو، کوئی بھی اس کے پیچھے چلنے والا نہ ہو، یعنی اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو جو اس کی بعد میں دعائے خیر کرتی ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، اپنے رب کے لیے قربانی کر، تیرا دشمن ہی نامراد ہوگا۔ یعنی اس قربانی سے ہمیں اپنے دشمنوں سے بھی نجات ملتی ہے، چھٹکارا ملتا ہے۔ یہ قربانی جس سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری پرابلمز، ہمارے ان پرابلمز کو جن کو ہم خود سالو نہیں کر سکتے، اس قربانی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری وہ مشکلات بھی دور کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں سورہ حج، سورت نمبر 22، آیت نمبر 38، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب کل خوان کفور، اللہ دور کرتا ہے مومنین سے ان کی بلاؤں کو، ان کی مشکلات کو، کس کے ذریعے سے؟ اس قربانی کے ذریعے سے، کیونکہ جب اس کے کانٹیکسٹ کو پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قربانی کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہاری مشکلات کو دور کریں گے۔ اور اللہ کسی بھی خائن یعنی خیانت والے کو اور کافر کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ کافر کا مطلب ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپائے، جو حقیقت کو چھپائے، اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں ان چیزوں کا بتایا کہ اس قربانی کے ذریعے ہماری مشکلات کو حل کیا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ مشکلات کتنی بڑی ہو سکتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹالیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمیں سب سے پیک کا مسئلہ بتاتے ہیں، اور سب سے نیچے اس کے درمیان جتنے بھی مسائل آتے ہیں وہ ہم خود بخود قرآن اور حدیث سے اخذ کر کے اس کو حل کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں سورہ صافات میں، سورہ صافات سورت نمبر 37 اور آیت نمبر 99 سے 112 تک جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی کس طرح سے آئی، کس طرح سے ہم لوگوں کے اوپر یہ واجب ہوئی، اور اس سے کیا کیا فوائد نکلے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جانتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافرین نے آگ میں ڈالا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی ایسی یعنی سلام، نہ بہت زیادہ ٹھنڈی کے تکلیف دے اور نہ ہی زیادہ گرم کے تکلیف دے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آفت سے بچایا تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، اپنے رب کی طرف دوڑ لگاتا ہوں، سیہدین، جو مجھے بہت جلدی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما،
اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی. فبشرناہ بغلام حلیم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی، ایک اچھی خبر دی، ایک حلیم یعنی حلیم بیٹے کی جو بہت زیادہ اپنے باپ کے ساتھ پیار کرنے والا، بہت زیادہ اپنے باپ سے رغبت رکھنے والا حلیم. تو ہم نے اس کو ایک حلیم بیٹے کی خبر دی. تو جب وہ بیٹا بڑا ہوا، فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. تو جب وہ اس قابل ہو گیا کہ اپنے باپ کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے لگا، اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے لگا، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا بنیا، او میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں نے یہ دیکھا، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیرا کیا خیال ہے، کہ کیونکہ میں نے خواب دیکھا ہے. اور ہم جانتے ہیں اور انبیاء بھی جانتے ہیں کہ جو خواب کسی نبی کو آئے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. چونکہ اسماعیل علیہ السلام بھی نبی اور رسول تھے، تو اسماعیل علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یا ابا تفعل ما تؤمر، او ابا جان آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. باپ نے بیٹے کی مشکل کو دیکھتے ہوئے بتایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے. جب باپ کی خبر بیٹے کو پتہ چلی تو بیٹے نے آگے سے کیا کہا کہ ابا جان آپ پریشان نہ ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلم، پھر جب دونوں نے بات مان لی، وہی اسلم سلم جس سے نکلا ہے مسلم اور اسلام. فلما اسلم، جب دونوں نے اللہ کی بات مان لی اور یہ دکھا دیا کہ دونوں راضی ہیں، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے آواز دی، ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت رؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی اچھے عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سچ کر دکھایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جان لیا کہ ان دونوں باپ بیٹوں کے دل میں کوئی دوسری بات نہیں سوائے اس کے کہ باپ تیار ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. چونکہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو زمین پہ گراتے ہیں وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو گرایا ماتھے کے بل تاکہ اپنے بیٹے کی شکل بھی نہ دیکھیں، چہرہ نہ دیکھیں. جب ماتھے کے بل گرا دیا تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آواز لگائی کہ او ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اور ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اچھے اعمال کرتے ہیں، محسن ہوتے ہیں. محسن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے حکم کے اوپر اپنا سر تسلیم خم کر دے. آج اگر ہمیں بھی اپنے آپ کو محسنین میں شامل کرنا ہے تو ہمارے پاس جب اللہ کا حکم آئے تو ہم اس حکم کے آگے اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیں تو ہم محسنین میں داخل ہوں گے. اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا اور اس وقت کے نبی کا حکم مانا تو اسماعیل علیہ السلام بھی محسنین میں شامل ہوئے کیونکہ انہوں نے قال اللہ قال رسول یا قال نبی کے اوپر عمل کیا. تو ہم بھی آج اگر قال اللہ قال رسول اللہ خاص طور پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے اوپر عمل کریں گے تو ہم محسنین میں داخل ہوں گے. اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ تھا سب سے بڑی آزمائش، یہ تھی سب سے بڑی آزمائش، بلاء المبین، بہت بڑی آزمائش. اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو بہت بڑی آزمائش تھی یہ ٹلی کیسے؟ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو بدل دیا ایک بڑی قربانی سے. تو ہمیں علماء سے پتہ چلتا ہے وہ بڑی قربانی کیا تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جانور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا. تو اس قربانی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی مصیبت ابراہیم علیہ السلام کے سر سے ٹالی کہ انہیں اپنا بیٹا ذبح کرنا تھا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہ مشکل حل کی اور ان کو ایک ذبیحہ دیا.
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس یاد کو رکھ دیا پچھلے والوں میں، یعنی ہم اور جو اور ہمارے سے پیچھے آئیں گے اور جو ہمارے سے پہلے گزر چکے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، ان سب کے لیے یہ طریقہ رکھ دیا، یہ یاد رکھ دی کہ جب ذی الحجہ آئے اور 10 تاریخ ہو تو ہم اس سنت ابراہیمی کو پورا کریں اور کوئی قربانی دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو بھی حل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مشکلات کو حل کریں گے اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانیں گے۔ اگر ایک شخص کے پاس پاسبلٹی ہو اور اس کے بعد بھی وہ یہ کام نہ کرے، اللہ کے لیے قربانی نہ کرے، یا کوئی ہیلا تلاش کرے کہ میں کسی طریقے سے اس خدشے سے بچ جاؤں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ حج آیت نمبر 38 میں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ دور کرتا ہے مصیبتیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا يحب کل خوان اثیم، اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو ترادیتور، یعنی جو خائن ہو، جو منہ پر تو کچھ کہے اور پیٹھ پیچھے کچھ کرے، یا جس کے پاس کوئی امانت آئے اس میں خیانت کر دے، اس کو کہتے ہیں خوان، اور کفور جو حقیقت کو چھپائے۔ ان اللہ لا يحب کل خوان کفور، اللہ کسی بھی خیانت والے کو اور حق بات چھپانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو شخص اس کام کے اندر خیانت کرے کہ اس کے پاس یہ پاسبلٹی ہو کہ وہ اللہ کے لیے ایک بکرا یا بکری یا گائے یا اونٹ کی قربانی کر سکتا ہے اور وہ قربانی نہ کرے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس شخص کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔ حدیث ملتی ہے ہمیں رواہ الحاکم، حاکم میں، جس میں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من وجد ساعتا، جس کے پاس یہ پاسبلٹی ہو، لئن یضحی فلم یضحی، کہ وہ ایک قربانی کر سکے اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یحضر مصلنا، وہ ہمارے مصلے کے قریب نہ آئے، نماز پڑھنے تو دور کی بات، وہ ہمارے مصلے کے بھی قریب نہ آئے، ہماری اس جگہ پہ جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے قریب نہ آئے، اگر اس کے پاس پاسبلٹی ہے اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کہ ہم لوگ ایک ہیلا تلاش کرتے ہیں کہ یہاں پہ تو میں اکیلا ہوں، لیکن پیچھے میرے ماں باپ ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، یا یہاں پہ میری فیملی تو ہے لیکن پیچھے میرے بہن بھائی ہیں، میرے ماں باپ ہیں، تو یہاں پہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسا کرتا ہوں کہ میں تو ہر سال پیسے بھیج دیتا ہوں پیچھے تاکہ وہ قربانی کریں اور وہ بھی خوش ہوں۔ تو ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے دین سمجھ کر، تو ہمیں اس کی دلیل لینی ہوگی یا قرآن سے یا احادیث صحیح حدیث سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ہمیں لینا ہوگا۔ ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پر پیسے بھیجے ہوں یا کسی جگہ پر یہ کہا ہو کہ میں پیسے بھیجتا ہوں تو وہاں پہ قربانی کر دینا، سوائے خانہ کعبہ کے، وہاں پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیسے نہیں بھیجتے تھے بلکہ جانور بھیجا کرتے تھے قربانی کے لیے۔ اس لیے جو ہمیں دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی کہ اگر ہمیں قربانی کا جانور کہیں بھیجنا ہی ہے تو وہ ہے مکہ، خانہ کعبہ۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کی طرف قربانی کے جانور بھیجا کرتے تھے تو ایک شرط لگاتے تھے اور کہتے تھے ان لوگوں کو جن کے حوالے قربانی کے جانور کرتے تھے کہ یہ قربانی کے جانور اگر راستے میں بیمار ہو جائیں اور تمہیں خوف ہو کہ یہ مر جائیں گے تو ان کو ذبح کرنا، اور اس کا گوشت کا ٹکڑا تم پر حرام ہے، تم میں سے کوئی بھی اس کا گوشت کا ٹکڑا نہ کھائے، بلکہ ایک دوسرے غریبوں کو دینا جو تمہیں راستے میں ملے، لیکن تم نے اس کا گوشت استعمال نہیں کرنا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی تاکہ جو اشخاص یہ قربانی کے جانور لے کے جا رہے ہیں وہ خاص طور پہ احتیاط رکھیں کہ جانور راستے میں
बीमार ना हो, वरना डबल मुसीबत कि एक तो उनको लेके जा रहे हैं, फिर उनको ज़िबा करेंगे और उसमें से कुछ खा भी नहीं सकते। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैसे ही भेजने होते तो उनसे कहते कि रास्ता है इतना 300-400-500 किलोमीटर का, कहाँ जानवर लेकर जाओगे, ये मेरी तरफ से दरहम दिनार या सोना ले जाओ और वहाँ जाके इतने जानवर खरीद कर कुर्बानी कर देना। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा सफ़र जो पैदल किया करते थे, सारा सफ़र करवाते थे और जानवर देते थे, वो भी मक्का के लिए, और किसी मुल्क के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर नहीं दिए। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं भी हमें यह नहीं मिलता कि कोई शख्स जिसके ऊपर कुर्बानी हो कि वो कुर्बानी दे सकता हो और वो खुद कुर्बानी ना दे बल्कि पैसे भेज दे। हदीस हमें मिलती है कि किस तरीके से असहाब रसूल कुर्बानी किया करते थे। ये हदीस मिलती है इब्न माजा में और तिरमिजी में, जिसको शेख अलबानी ने सही कहा। अन अता बिन यसार रज़ी रहमुल्लाह क़ाल सअल्तु अबा अय्यूब अल-अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैफ़ कानत दहाया अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अता बिन यसार कहते हैं रहमुल्लाह कि मैंने अबा अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कैसे कुर्बानी की जाती थी। क़ाल, अबा अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कान रजुलु फी अहदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युदहिया बेशातिन अनहु व अन अहले बैतिही। अबा अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक बकरी कुर्बान करता था अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से। तो जिस शख्स के पास पॉसिबिलिटी है वो कुर्बानी करेगा अपनी तरफ से भी और अपने घर वालों की तरफ से भी, बीवी बच्चों की तरफ से भी, ना कि वो पैसे भेजेगा कि उसके बीवी बच्चे कुर्बानी करें उसकी तरफ से और वो भी। और जो शख्स कुर्बानी करे, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जो शख्स कुर्बानी करे उसमें से कुछ खाए। हदीस हमें मिलती है सही मुस्लिम में। हदीस बहुत तवील है, तकरीबन 3 से 4 सफ़हात पे ये हदीस है। इसमें से जो हमें चाहिए कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि वो कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद सुम्मन सरफा इलल मनहर, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए मनहर, जहाँ पे कुर्बानी दी जाती है, जहाँ पे जानवरों को ज़िबा किया जाता है। और ये कुर्बानी किस चीज़ की थी? 100 ऊँटों की थी। कुछ ऊँट अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेके आए थे यमन से, जो ऊँट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, और कुछ ऊँट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम ऊँटों को जमा किया और इनकी तादाद 100 ऊँट थी। 100 ऊँटों में से जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मन सरफा इलल मनहर, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी की तरफ गए, कुर्बानी की जगह की तरफ गए। फनहरा 63 बियदिही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से 63 ऊँटों को नहर किया, यानी उन्हें खड़ा करके और उनको ज़िबा किया। सुम्मा आता अलियन फनहरा मा, फिर बाकी जो ऊँट थे वो दे दिए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जिनको जो बकाया थे उनको अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़िबा किया, यानी 37 ऊँट, 37 ऊँट जो हैं वो अली रज़ी अल्लाह तआला ने मा गबरा, जो बाकी बचे थे। फनहरा अलियन मा गबरा, फिर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़िबा किए जो बाकी बचे थे। सुम्मा अमरा, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया मिन कुल्ली बदनतिन बेबदअतन, कि हर जानवर में से एक गोश्त का टुकड़ा लो। फजुइलत फी कदरिन, फिर उसको डाला एक तबाह के अंदर, एक हंडिया के अंदर। फतुबिखत, फिर उसको पकाया। वशरबा, फिर वअकला, फिर दोनों ने खाया। किसने भी? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी कुर्बानी में शरीक कर लिया था। व अशरकहु बिहदिही, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी कुर्बानी में शरीक किया था।
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ ہر جانور میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لو، یعنی یہ 100 ٹکڑے ہو گئے، پھر ان کو ایک ہنڈیا میں ڈالو، ان کو پکانے کا حکم دیا۔ جب وہ پک گیا فَأَكَلَا، پھر دونوں نے کھایا، منہا، اس میں سے، وَشَرَبَ مَرَقَهَا، پھر دونوں نے پیا اس کا شوربہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو شخص قربانی دے وہ اپنی قربانی میں سے چاہے ایک گوشت کا ٹکڑا لے لیکن اس کو کھائے۔ تو آج جو مسلمان بھائی اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں یا پیسے بھیج دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جانور لے کے بھیج دینا اور وہ اس میں سے کھاتے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا نہیں کیا۔ قبول کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص قربانی دے وہ قربانی دے، خواہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے خواہ کسی کو اجازت دے دے، پھر اس قربانی میں سے کچھ نہ کچھ کھائے۔ اگر اس نے کوئی جانور بھیجنا ہے، پیسے بھیجنے کی ہمیں کوئی دلیل نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے نہ کسی صحابی سے ملتی ہے۔ جو دلیل ملتی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کوئی شخص جانور بھیجنا چاہے تو وہ مکہ میں خانہ کعبہ میں جانور بھیجے گا، وہاں پہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مدینے میں تھے تو آپ نے اس کے گوشت سے نہیں کھایا ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو سکھایا کرتے تھے اور اپنے ساتھ زیادہ سفر بنایا کرتے تھے اور لے کر بھی آتے تھے واپس، کیونکہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یہ حکم دیا تھا کہ کوئی شخص 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، چاہیں تو سارا سال اس گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ شروع میں اسلام غریب تھا، مسلمان غریب تھے، سب لوگوں کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی۔ جب لوگوں کے پاس پیسہ روپیہ آیا اور قربانی کرنے لگے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، چاہے تو گوشت سارا تھوڑا سا اپنے لیے رکھ کے کھانے کے لیے سارا قربان کر دیں یا تھوڑا لوگوں کو ہدیہ کر دیں، یا سارا چاہے تو خود بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو آج جو شخص کہتا ہے کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ 200-250 ایرو یا 30-40-50 ہزار روپیہ میں نکال کے قربانی کروں، تو اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا حل نکال دیا کہ اللہ کے بندے، تو جو گھر کے لیے گوشت لاتا ہے تو یہ قربانی کر اللہ کے لیے، اس کے بعد سارا گوشت رکھ اپنے لیے، کہ تو بھی غریب ہے، تجھ سے اگر کوئی زیادہ غریب نہیں، اگر کوئی مانگنے آ جائے تو اس کو دے دے، جو تھوڑا بہت دے سکتا، باقی گوشت اپنے پاس رکھ، اپنے بیوی بچوں کے لیے مہینے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے لیے تیرے پاس خوراک موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیری قربانی بھی قبول کی اور تجھ پر سے مہینے 2-3 مہینے کا خرچہ بھی ٹال دیا کہ اب تو گوشت روز کہاں سے لے کر آئے گا۔ تو اس لیے جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو حل کرتے ہیں، ہمارے مصائب کو ہم سے دور کرتے ہیں۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بڑی مصیبت کو دور کی تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اخلاص سے اللہ کے لیے قربانی کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بھی مصیبتوں کو دور کریں گے۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، صرف تو ہی دینے والا ہے۔ پھر ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، اے اللہ تو ہماری پکڑ نہ کرنا اس بات پر جو ہم بھول چکے تھے یا جو ہم بھول گئے یا جو ہم سے غلطی ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بھول چوک کو معاف کرے، اور جب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ بتا دیا، ہمیں قربانی اور نماز کے مسائل بتا دیے، اور ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اس کے ذریعے سے میں تمہاری مصیبتوں کو دور کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو دور کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔